دیکھو بچے کی جو بچپن میں تربیت ہے نا کوئی اتنی مشکل نہیں ہے, چند ٹیکنیکل پوائنٹ ہوتے ہیں اس کو پکڑ لو. ان میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ بچے کو بڑوں کا ادب سکھاؤ, چاہے کوئی بھی بڑا ہو, اسے کسی بڑے کے ساتھ بدتمیزی مت کرنے دو. بس یہ صفت اس کے اندر پیدا ہو گئی, پھر اگر کوئی عیب ہے بھی تو وہ انشاءاللہ بعد میں دور بولو بھائی ہو جائے. بس اتنا سکھا دو کہ ادب, یہ علماء ہے ان کا ادب کرنا ہے, یہ استاذ ہے ان کا ادب کرنا ہے, یہ امی ہے ماں ہے اس کا ادب کرنا ہے, اس کے سامنے زبان نہیں چلانی, اور ماں سکھا دے یہ باپ ہے اس کا میں تو نہیں کرتی مگر تم نے ادب ٹھیک کرنا ہے اس کا, ٹھیک ہے نا, یہ تمہارے ماموں ہیں, یہ تمہارے چاچو ہیں, یہ تمہاری خالہ ہیں, یہ تمہاری پھپھی ہیں, یہ تمہاری بڑی آپی ہیں, یہ تمہارے بڑے بھائی ہیں. اتنا اگر اس کو سکھا دیا نا کہ ان کے خلاف کمپلین برداشت. میں نے دیکھا ہے گھر میں بچہ ماں سے بدتمیزی کر رہا ہے, باپ خاموش ہے. تو بھائی اس کو سکھاؤ کیوں کر رہے ہو ماں سے بدتمیزی, باپ سے بدتمیزی کر رہا ہے تو ماں خاموش ہے. تو بدتمیز بن گیا, اس میں یہ والا کانفیڈنس پیدا ہو گیا نا, پھر وہ آپ کو بیچ کے کھا جائے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہ تھوڑے دنوں میں کیا کرے گا, بولے گا ابا تمیز سے زندگی گزارنی ہے تو گزارو. پھر ابا ساری زندگی بچے کے سامنے تمیز سے زندگی. یہ جو گھروں میں ابا بچوں سے خوش ہوتے ہیں نا, اکثر یہ وہ ابا ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو ابا سمجھتے ہی نہیں ہیں, جو اپنی گھر میں چلاتے ہیں ہی نہیں. وہ بچوں کے سامنے ہتھیار ڈال کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ جیسے میرا بیٹا کہے گا میں ویسے کروں گا. وہ گھر اچھے ہیں جہاں باپ نے یہ شو کیا اولاد کے سامنے کہ میں باپ ہوں میری چلے گی, وہاں پھر باپ کے ساتھ برا سلوک شروع ہو جاتا ہے, ماں کے ساتھ بھی باپ کے ساتھ بھی. تو ادب تمیز بچے کو لازمی سکھاؤ. علماء کی برائی کرتا ہے, بزرگوں کی برائی کرتا ہے, ایسے کلپ مت سننے دو جن کے لب و لہجے میں کیا ہے بدتمیزی ہے. بچوں بہت جلدی اثر لیتے ہیں, نیگیٹو چیزیں مت سننے دو ان کو, زیادہ کیا تھوڑی بھی نہیں سننے دو. یہ جو اکثر جو بڑے لوگ ہیں نا ان کے بچے پتہ ہے کیوں بگڑتے ہیں, ان کے بچوں کو بچپن میں وہ عزت مل جاتی ہے جو ان کے بڑوں کو بڑی محنتوں کے بعد ملی ہوتی ہے. اس سے کیا ہوتا ہے, وہ جب فری پھوکٹ میں کوئی چیز ملتی ہے تو پھر تکبر پیدا ہو جاتا ہے. ان کے والدین کو باپ کو بڑی محنتیں مجاہدے کیے ہوتے ہیں, تواضع اس کے بعد ملی ہوتی ہے, تو وہ تو قدر کرتے ہیں اور تکبر کا شکار نہیں ہوتے. بچوں کو بچپن سے ہی کہ بھئی فلاں کا بیٹا ہے, فلاں کا بیٹا ہے, ہر آدمی فلاں کا بیٹا, وہ اس میں کبر پیدا ہو جاتا ہے. تو اس لیے ہمارے علماء جو ہم نے اپنے بڑے بزرگ دیکھے ہیں وہ یہ کیا کرتے تھے کہ اپنے بچوں کو کبھی بھی مجمع میں کوئی اضافی پروٹوکول دینے کی اجازت نہیں دیتے تھے. اسی طرح میں آپ لوگوں سے بھی کہتا ہوں, بچوں کو استاذوں کی شکایت کی اجازت مت دیا کرو, تکبر پیدا ہوتا ہے, بگڑتے ہیں. خود سے ٹریس کرتے رہا کرو قاریوں کو, استاذوں کو کہ کیا سختی تو نہیں کر رہے, ایسا نہ مار پیٹ جلاد بنے ہوئے ہو, چنگیز خان بنے ہوئے ہو, تو ظلم کی تو بہرحال اجازت نہیں ہے نا. خود سے کسی طریقے سے چپ کے جھانکتے جایا کرو کہ قاری صاحب ایسے تو کھڑا پڑا تھپڑ, بعض قاری ایسے جلاد ٹائپ کے ہوتے ہیں, تو خود سے سب کچھ نوٹ کیا کرو, بچوں کو نہیں. یا ہوا و حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.